پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ مبین کو لیتے ہیں۔ مبین جی ہیلو، جی بھائی، کیسے ہیں حارث بھائی؟ بالکل ٹھیک سر۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو سو مچ سر، مجھے اسٹریم میں لینے کا۔ فرسٹ ٹائم آپ کی اسٹریم میں جو ہے لائیو آیا ہوں۔ اور سر آپ کی جو ہے حمزہ علی عباسی صاحب کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو تھی، بہت مزہ آیا تھا وہ دیکھ کے۔ اور اچھا حارث بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ کی اور غالب بھائی کی میں ویڈیوز کافی دن سے دیکھ رہا ہوں نا، کافی کچھ سمجھ میں آیا ہے اور کافی چیزیں کلیئر بھی ہوئی ہیں۔ میں یہ بیسیکلی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی سا بھی ریلیجن ہوتا ہے اس میں عبادت جو ہے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور اس میں آلموسٹ ہر ریلیجن کا بندہ جو بھی پریکٹسنگ ہوتا ہے اپنا پورے دن کا اور پوری زندگی کا کافی زیادہ وقت اس میں ضائع کرتا ہے۔ بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہوتا ہے عبادت کا، کسی بھی ریلیجن میں عبادت کو انٹروڈیوس کرانے کا، اس کو پیش کرنے کا، اس کے فضائل بتانے کا؟ ریلیجنس کا جو مقصد ہوتا ہے نا، اصل میں ریلیجن ایک سوسائٹی بلڈنگ ایکسرسائز ہے، جو ریلیجنس کا جو مین مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ ایکسپلائٹرز ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہٹلر بھی ایک سوسائٹی بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کا وہ سرغنا تھا اور اپنے اس کے خوب اس سے فائدے بھی اٹھائے۔ لیکن آن دا لارجر اسکیل وہ ایک 1000 ایئر رائک وہ کہتا تھا، اس کو 1000 ایئر رائک بنانا چاہتا تھا۔ اسی طرح لینن نے جب کمیونزم کی بنیاد رکھی سوویت رشیا میں، وہ تو مر گیا کچھ عرصے بعد، لیکن اب وہ کیوں بناتے ہیں؟ کچھ ویلیوز کیوں سیٹ کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم ورشپنگ کرتے ہیں، ہم نیشنل ڈیز کیوں مناتے ہیں؟ یہ جو ہماری 23 مارچ کو جو پریڈ ہوتی ہے، ایسے میزائل چلا کے کیوں دکھاتے ہیں؟ میزائل ایئر شو کیوں دکھا رہے ہوتے ہیں؟ یہ ایک ورشپنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں ریچولز۔ ہم قومی نغمے کیوں بناتے ہیں؟ سوہنی دھرتے یہ چیزیں جو ایکسرسائزز ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھتے ہیں نا، ہاں نہیں، لیکن نیشنلزم نکل نہ جائے۔ نہیں، یو کین آرگیو کہ ان کی کچھ ویلیو ہے سوسائٹی میں۔ اب جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ یوکرین میں اتنے بڑے رشین بیئر نے حملہ کیا تو ساری عورتوں کو انہوں نے، بہت ساری عورتوں بچوں کو نکال دیا، بہت ساری عورتیں بھی ٹھہر گئیں، جو کواری عورتیں، جو سنگل عورتیں، وہ ٹھہر گئیں۔ مرد جو ہیں کئی بھاگنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کنسکرپٹ کر دیا کہ کوئی بھی 18 سال سے بڑا اور 65 سال سے چھوٹا ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو انٹرویو دے رہا ہوں، ریڈی ہیں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اور وہاں پہ سپیچز چلتی ہیں بڑی پاورفل قسم کی، وہ سپیچز دے رہے ہیں، لوگوں کو ابھار رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو جوڑ کے رکھنے کے لیے ان ریچولز کی کوئی ویلیو ہے۔ اور اس یہی وجہ ہے کہ ریلیجن میں جب آپ نماز پڑھیں گے، کیوں زور دیا گیا کہ نماز مسجد میں جا کے پڑھو؟ نماز مسجد میں جا کے پڑھو، کانگریگیشن ہوگی، لوگ ملیں گے، آپس میں پاس آئیں گے، باتیں کریں گے، پالیٹکس کا ایک موقع ملے گا، آپ ایک اپنا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ ورلڈ آرڈر آپ رکھیں گے۔ اور آپ جب نماز سے دور ہوتے، کیوں کہتے ہیں نماز سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گیا؟ ساری بات ہے، وہ آپ واقعی جب ہر وقت آپ کے ذہن میں یہی ہوگا یار ابھی عصر کی اذان ہونے والی ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، ہر وقت آپ کے ذہن میں اللہ اللہ رہے گا۔ اور ان کا مذہبوں کا مقصد ہی اصل میں یہ ہے، ان ریچولز کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹو کیپ یو باؤنڈ۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا، یہ گیم کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ کرسچنوں نے ایک دن رکھا ہوا چرچ پہ اور وہ بھی چلا گیا، سو دیٹس دی ریزن۔ اچھا، تو یہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ جب ریلیجنز نئے انٹروڈیوس ہوئے تھے، وہ اس کے پیچھے اسٹڈی تو یہی ہے نا، آئی تھنک کہ وہ انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سسٹم بنانا تھا انہوں نے، تاکہ وہ ایک ان کے اندر مورالٹی پیدا ہو،
یعنی بہت پہلے کی بات ہے نا، جب یہ تحقیق نہیں ہوئی تھی، یہ سارے نظام ہمارے پاس موریلٹی تو نہیں ہر تھے. کوئی اپنے حساب سے ہر کوئی جو کوئی نیا رول لاتا ہے وہ اپنے حساب سے وہ موریلٹی ہی دے رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنی طرف سے موریلٹی دے رہے ہوتے ہیں اور ان کے حساب سے وہ ایبسولوٹ ہوتی ہے. صحیح. اچھا، لیکن اس میں اس چکر میں یہ وہی آپ کی والی بات ہے کہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئے ہیں کہ عبادت تو کرنی تھی، لیکن عبادت کے چکر میں جب انہوں نے ڈسکریمنیشن کرنا اسٹارٹ کر دی اور پھر جب ایکسپلائٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا، مثال کے طور پہ بچوں کو، ایک طرح سے ماں باپ کو مولوی حضرات جو ہیں فورس کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو. اب جب وہ مدرسے میں بھیج رہے ہیں، ان کو سوسائٹی سے کٹ کر رہے ہیں، ان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، ان کے اندر وہ برائیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں. پھر مدرسوں کے اندر مولوی اور بچے، ان کے ساتھ زیادتیاں اور ساری چیزیں. تو عبادت سے تو یہ لوگ بہت آگے نکل گئے، انہوں نے تو ایکسپلائٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا سوسائٹی کو. ہاں تو یہ obviously یہ جہاں پہ ایسا کام ہوگا وہ تو ایکسپلوٹیشن ہوگی، پر یہ تو اس کا مقصد نہیں تھا. یہ تو خیر انفیئر ہو جائے گا کریٹیسزم. یہ اس کا مدرسوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مولوی اپنے ہاتھ صاف کریں لڑکوں کے اوپر، بچوں کے اوپر. لیکن وہ بڑی مزے کی بات انجینئر مرزا سے مجھے پتا چلی. ابن کثیر نے اپنی کتاب میں، میوٹ کر دوں آپ کو، مولوی صاحب پیچھے سے بول پڑے ہیں. ابن کثیر نے اپنی کتاب میں، کب ابن کثیر کا کیا 1300 عیسوی میں 14ویں صدی کا ہے ابن کثیر، یعنی آج سے 700 کا سال آئی پہلے. تھنک. ہاں چلے 14ویں کا. اس کے اندر اس نے لکھا کہ ہر مدرسے میں ایک ڈنگ ڈونگ ہو رہا ہے، کہاں بچے اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں. خطرہ ہے. یہ کام تو اسی وقت سے سنا، یہ پہلے سے ہی چلتا چلا آ رہا ہے یہ کام. وہ امام ابو حنیفہ تھے، یہ کون تھے؟ شافعی تھے، جنہوں نے کہا یہ لڑکا بہت پیارا ٹرینڈ کرا گیا. جی 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 جی. اس نے پھر آگے سے کہا نہیں امام صاحب، ٹرینڈ تو اس کام کے بعد ہوتی ہے. جی 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 جی. میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گا، وہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر بھی ان چیک پاور ہوتی ہے نا، وہاں پہ بہت زیادہ اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ اس پاور کو ابیوز کیا جائے. تو یہ مذہبوں میں ظاہر ہے اتھارٹی اور پاور، جب آپ ایک ملا کو یا ایک کسی اپنی جگہ کا ایک اس کو بنا دیتے ہیں سارٹ آف اتھارٹیٹیو فگر، تو وہ پھر اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کوئی چیکس نہیں ہوتے. تو ہم نارمل اپنی دنیا میں بھی، ویسٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز بنانے سے پہلے یا کوئی بھی اتھارٹی دینے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس اتھارٹی پر انڈیویجول اور انڈیپینڈنٹ چیکس اینڈ بیلنسز ہوں، تاکہ کوئی انڈیویجول جو ہے وہ اپنی پاور کا، اگر اس کو کوئی دی جاتی ہے، اس کو منصب دیا جاتا ہے، اس کا مس یوز نہ کر سکے. چلیں we have to wrap this up. چلیں، بہت اوکے، شکریہ. تھینک یو سو مچ حارث بھائی، تھینک یو، بائے. بہت شکریہ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.